سے آپ کو مولانا صاحب مفتی صاحب سنا رہے ہیں. میں ضرورت تو نہیں سمجھتا، سب باتیں انہوں نے آپ کو بتا دی ہوں گی، لیکن بعض وقت نئے انداز سے، نئی ترتیب سے، نئے الفاظ میں بات سننے سے ذرا سمجھ میں آ جاتی ہے اور دل میں بیٹھ جاتی ہے. قربانی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا اخلاص پہنچتا ہے. اخلاص، تم نے کس قدر اخلاص سے، کس قدر خلوص دل سے کام کیا ہے. اور اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ نیت بہت بڑی چیز ہے. اس کے بغیر کوئی عبادت درست نہیں ہوتی، اور نیت سے محض دنیا کا کام، وہ آخرت کا کام اور دین کا کام اور عبادت ہو جاتا ہے. اور بہت مرتبہ اللہ تبارک و تعالی عمل کے بغیر صرف نیت پر ہی بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں. یہ بات آپ کی بار بار کی سنی ہوئی ہوگی، لیکن آج بھی آپ اس کو توجہ سے سنیے. ہو سکتا ہے اب تک عمل میں جو کوتاہی ہو وہ دور ہو جائے، اور سننے کے باوجود دل و دماغ سے بات نکل گئی ہو، اب تازہ ہو کر پھر دل و دماغ میں بیٹھ جاوے اور عمل نصیب ہو جائے. جی ہاں، پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں بس میں آپ کو. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک زمانے میں قحط تھا، جس کو خشک سالی بھی کہہ دیتے ہیں. آج کل ہندی بولنے کا رواج زیادہ ہو گیا، اس کو سوکھا بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس میں عام طور سے کھانے پینے کی اور ضروریات کی چیزیں بہت کم ہو جاتی ہیں، اور انسانوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، بھوک سے مرتے ہیں. یہ تو قحط کا زمانہ تھا. ایک شخص گزرا جنگل میں سے، تو اس نے ریت کا ایک ٹیلا دیکھا، اور اس کے ذہن میں بات یہ آئی کہ اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں اسے اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا. اس نے نیت کی. یہ بات حدیث پاک کی ہے، اس لیے وہ کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے نامہ اعمال میں بہت بڑا ثواب ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تمہاری اس نیت کا اجر و ثواب ہے. تو دیکھو، نیت اتنی بڑی چیز ہے، اور نیت کا دین میں اتنا اعتبار ہے، اور نیت اللہ کے نزدیک اتنی قدر کی چیز ہے کہ عمل کے بغیر ہی ثواب مل جاتا ہے. بہت مرتبہ، ہمیشہ نہیں، بہت مرتبہ عمل کے بغیر ہی ثواب مل جاتا ہے. اسی واسطے حدیث پاک میں آیا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ. جی ہاں، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بہت مرتبہ محض نیت سے ہی ثواب مل جاتا ہے، اور کوئی بھی عمل نیت کے بغیر تو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہی نہیں. تو میں یہ بات کو اپنے بیان میں بار بار کہوں گا، اور ابھی سے میں نے کہنے شروع کر دی کہ اپنی نیتوں کا جائزہ لیا کرو، ہماری نیت کیسی ہے. اور نیت کا مطلب اگر اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو ہمارے جذبات کیا ہیں، ہمارے جذبات اندر کے کیا ہیں، یوں کہہ لیجیے. ایک شخص ہے،
جس کا جذبہ یہی ہے کہ میرے پاس دولت ہو، میرے پاس پیسہ ہو تو میں محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کروں، اس کا اندر کا یہ جذبہ ہے، سمجھو بھائی یہ نیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو ثواب مرحمت فرما نیت کا۔ اسی طریقے سے اس کا الٹا مان لیجئے آپ، اگر کوئی آدمی اس طرح کا جذبہ، اس طرح کی نیت رکھتا ہو کہ میرا بس چلے تو بس میں یوں کر دوں، ایسا کر دوں، مٹا دوں، بڑا کر دوں، یہ اندر اپنے جذبہ رکھتا ہے، بس سمجھو یہی نیت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس برے جذبے پر بھی پکڑ ہوگی۔ تو اپنی نیتوں کو دیکھتے رہنا چاہیے اور اپنی نیتوں کو درست رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بات تو یہ بتائی میں نے، اور دوسری بات، دنیا کا، اپنی ضرورت کا کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی کام کرو، اس میں اچھی نیت کر لو، اس اچھی نیت کی وجہ سے وہ عمل اچھا اور ثواب اور عبادت بن جائے گا۔ یہ سب باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں حدیث ہی کی باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ مثال کے طور پر سوتے ہیں ہم، تو اس سونے میں یہ نیت کر لو کہ میں جلدی سوؤں گا اور جلدی اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا، تو اب یہ ہمارا جلدی سونا عبادت ہو گیا۔ عبادت کا مطلب یعنی ثواب کا عمل ہو گیا۔ اسی طرح سونے میں نیت کر لی کہ سونے سے میری طاقت بحال ہو جائے گی، میری کمزوری، میرا تھکان دور ہو جائے گا، اور میری طاقت بحال ہو جائے گی تو میں پھر تہجد پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں گا، اشراق پڑھوں گا، دن بھر نیک عمل کروں گا۔ تو اس طریقے سے یہ سونا بھی عبادت ہوگا۔ اسی طریقے سے کھانا بھی عبادت ہو گیا۔ عبادت کا مطلب بس آپ یہ سمجھیے کہ اس پر اچھی نیت کی وجہ سے ثواب عطا کیا جائے گا، اچھی نیت کی وجہ سے ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو جب ہم سویا کریں تو یہ نیت کر لیا کریں، جب ہم کھایا کریں تو یہ نیت کر لیا کریں، یہ جسم میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس کی حفاظت کے واسطے کھاتا ہوں۔ یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کے واسطے دیا ہے، میں اس کی صحت طاقت کو برقرار رکھنے کے واسطے کھاتا ہوں۔ یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو محتاجوں، ضرورت مندوں کی مدد کے واسطے دیا ہے، اس لیے میں کھاتا ہوں تاکہ اس کی قوت بحال رہے۔ تو جو بھی نیت، اچھی نیت اس میں ہو سکتی ہے، سب اچھی نیت کر لی جاوے، ہر اچھی نیت کا ثواب الگ الگ ملے گا، ہر اچھی نیت کا ثواب الگ الگ ملے گا۔ اور دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان سب میں یہ نیت کی جا سکتی ہے۔ دیکھو اکثر و بیشتر ہم لوگ مال و دولت کی برائی سنتے رہتے ہیں، حدیث پاک میں بھی آیا ہے، یہ برائیاں مال و دولت کی حدیث پاک میں بھی آئی ہیں، اور مال و دولت کی برائیاں قرآن پاک میں بھی آئی ہیں۔ برائیاں کیا بلکہ ان کی حقیقت بیان کی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ میرے پاس مال ہو، حلال مال ہو، تو میں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ حق رکھے ہیں ان کا حق ادا کروں، میں اللہ کی نصرت و مدد کروں، اور یعنی اللہ کے دین کی نصرت و مدد کروں، ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کروں، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، نہ مانگنے کے واسطے نہ قرض مانگنے کے واسطے۔ یہ سب نیتیں ہیں اور اچھی نیتیں ہیں۔ ان اچھی نیتوں سے کمانا، بلکہ حفاظت سے جوڑ کر جس کو ہم رکھنا کہتے ہیں،
اپنے پاس کچھ رکھنا یہ بھی اچھا ہے اور ثواب کا کام ہو جائے گا اور یہ عبادت ہو جائے گا۔ اور یہ 2 3 4 جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں خوب اچھی طرح ان سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ آپ کی ایک بات سناتا ہوں جو بار بار فرمایا کرتے تھے کہ مومن تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے تھے اجی ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیو، تو فرماتے نہیں مومن دنیا دار ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی نیت اچھی، اور اس اچھی نیت کی وجہ سے اس کا ہر عمل عبادت، اور ہر عمل اچھا، ہر عمل عبادت۔ بات تو اتنی کافی ہے، لیکن ایک واقعہ بھی سنا دوں میں آپ کو جی، اور اس سے پہلے بھی شاید میں نے سنایا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور کہرانئی کا بتایا ہے اس کو جی، ہوگا کبھی زمانے کا، کہ ایک زمانے میں جمنا بہت طغیانی کے ساتھ بہہ رہی تھی، بہت طغیانی کے ساتھ بہہ رہی تھی، اور اتنی طغیانی کے ساتھ بہہ رہی تھی کہ کشتیاں بھی نہیں چل رہی تھی اس میں۔ کرنال میں اس کو جانا تھا ایک مقدمے کی پیروی کی وجہ سے، اور جانا ضروری تھا۔ یہ جب اس کو کوئی سواری نہیں ملی، کوئی ذریعہ نہیں ملا، تو وہیں آس پاس میں ایک اللہ والے عبادت کیا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وہ ان کے پاس گیا اور ان سے جا کر اس نے اپنا مدعا رکھا۔ تو ان بزرگ نے یہ فرمایا کہ تم جمنا کے کنارے جاؤ اور یوں کہو کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے وغیرہ، یہ بات ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ جمنا کے کنارے گیا، اور جمنا کے کنارے جا کر اس نے یہ بات کہی، تو کہتے ہیں جمنا نے اس کو راستہ دے دیا۔ ایک کے سامنے بات کہی ہوگی ان بزرگ نے، 2 کے سامنے کہی ہوگی، 4 کے سامنے کہی ہوگی۔ جب بار بار یہ بات انہوں نے کہی تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ جو کچھ تم کہو جھوٹ بولو، لیکن میرے اوپر تو تہمت نہ لگاؤ۔ جب تم یہ کہتے ہو بار بار کہ صحبت نہیں کرتا، تو یہ بچے کس کے ہیں؟ تب انہوں نے اپنی بات بتائی کہ میرا سونا جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور جو میرا کھانا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور ہم بستر ہونا یہ بھی اللہ ہی کے حکم کے پورا کرنے کے واسطے ہے، اور اچھی نیت سے ہے۔ اس اچھی نیت میں ایک نیت یہ بھی ہے، اور تو ہے ہی، ایک نیت یہ بھی ہے کہ میں بھی پاک دامن رہوں، میری بیوی بھی پاک دامن رہے، اللہ ہمیں نیک اولاد دے، اور وہ دین و دنیا کی سربلندی حاصل کرے اور دین کی نصرت کرے۔ یہی جو نیک کام ہے، بھلے کام ہے، وہ نیک کام کرے۔ یہ تو یہ نیت کرنے سے اب گویا کہ وہ عبادت ہو گیا، اور انہوں نے بتایا کہ میرا مطلب اس سے یہی ہے۔ بہرحال ہر عمل میں یہ دیکھ لیا کرو کہ اچھی نیت کتنی ہو سکتی ہے، وہ اچھی نیت بھی کیا کرو، اور اس نیت کے ساتھ اگر موقع ملے تو وہ کام بھی کیا کرو۔ اگر موقع ملا کام کیا اس کا الگ ثواب ملے گا، اور موقع نہ ملا صرف نیت کی تو جب بھی ثواب مل جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم گھر سے چلیں، گھر سے چلنے میں یہ نیت تو ہے ہی اور ہوتی ہی ہے، لیکن تازہ کر لینا چاہیے کہ میں مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھوں گا، میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے واسطے جا رہا ہوں، یہ نیت تو ہوتی ہی ہے اور تازہ کر لینا چاہیے، اس کا ثواب الگ سے ملے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اور دوسری نیتیں بھی بہت ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نیت کرے گھر سے چلتے وقت کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوگی تو میں ہٹا دوں گا۔ اب نیت کر لی، محض نیت سے ہی انشاءاللہ اس کو ثواب مل گیا۔ ہاں یہ بھی ہے
کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ملے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ نیت ہو کہ راستے میں جو مومن مسلمان ملے گا میں اسے سلام کروں گا، تو اس نیت کی بنا پر الگ ایک ثواب ملے گا۔ اور پھر جب مومن مسلمان راستے میں ملے گا اسے سلام کرے گا تو اس کا ثواب پھر الگ سے ملے گا۔ کوئی ضرورت مند محتاج راستے میں نظر آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا جو بھی کر سکتا ہوں، تو اس نیت کا الگ سے اس کو ثواب ملے گا۔ پھر جب وہ موقع آئے گا اور وہ مدد کرے گا تو اس کا ثواب الگ سے ملے گا۔ میں مسجد میں جاؤں گا، نماز کے انتظار میں بیٹھوں گا تو مجھے نماز کے انتظار کا ثواب ملے گا، تو اس نیت کی بنا پر انشاءاللہ العزیز یہ ثواب بھی ہو گیا۔ میں مسجد میں جاؤں گا، اگر مجھے کوئی عالم ملا تو میں اس سے دین کی بات پوچھوں گا، میں اس کی دین کی بات سنوں گا، تو محض نیت سے ایک ثواب مل گیا۔ اور پھر مسجد میں آ کے اس نے یہ عمل کیا، عالم کی بات سنی، تو اس کا ثواب الگ سے مل گیا۔ اگر اس نے چلتے وقت یہ نیت کی تھی کہ مسجد میں اگر کوئی مجھے ایسا آدمی مل گیا جس کو میں دین کی بات سکھا سکتا ہوں تو میں اس کو دین کی بات سکھاؤں گا، اس نیت کی بنا پر ہی اس کو ثواب مل گیا۔ اب مسجد میں اگر کوئی ایسا آدمی ملا اور اس نے اس کو دین کی بات سکھائی تو اس سکھانے کا الگ سے ثواب مل گیا۔ اس نے یہ نیت کی کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہوا ملے گا، برائی کرتا ہوا ملے گا تو میں اسے سمجھاؤں گا، اس نیت سے ہی اس کو ثواب مل گیا، جس کو ہم امر بالنہی عن المنکر کہتے ہیں۔ اب اگر ایسا موقع ملے اور وہ کسی کو اس کی برائی پر سمجھاوے پیار سے، محبت سے، اور دیکھ لے کہ کوئی جھگڑا وگڑا تو نہیں ہونے کا، بات تو نہیں بگڑنے کی، موقع محل دیکھ کر اس کو برائی سے روکے تو اس کا ثواب الگ سے ملے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اس میں ساری بات قریب قریب آ گئی جو آپ کو مثالوں میں بتائی گئی۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جو بھی عبادت ہے اس میں خالص اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے، اور اس میں اور کوئی دوسری نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور کوئی دوسری نیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، ہمیشہ صف اول میں بیٹھتا ہے، امام کے پیچھے بیٹھتا ہے۔ اب دیکھو اس کا یہ عمل اچھا ہے، ہماری نگاہوں میں تو اچھا ہے، لیکن اس کو اس کا ثواب یا گناہ جو ملے گا اس کی نیت پر ملے گا۔ اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ بھئی بڑا پابند ہے نماز کا، بھئی صف اول کا بہت دھیان رکھنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی نیت ہے، تو اس کی یہ نیت خالص نہیں ہے، اب اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس بری نیت کی وجہ سے اس کو اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی حدیث پاک میں صف اول کا بڑا ثواب آیا ہے اور امام کے قریب پڑھنے کا اور زیادہ ثواب آیا ہے، میں یہ ثواب حاصل کرنے کے واسطے جلدی مسجد میں جاؤں اور اس جگہ بیٹھوں، تو اب اس کو یقیناً وہی ثواب، اس نیت کا ثواب تو الگ سے ملے گا، اور صف اول میں ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب الگ سے ملے گا، اور امام کے نزدیک بیٹھنے کا ثواب الگ سے ملے گا۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ عبادتوں میں کوئی بری نیت نہیں ہونی چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے، اور یہ بات سیکھنی چاہیے کہ اس عمل میں کیا کیا اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں اور کیا بری نیت ہے جس سے یہ عمل بگڑ سکتا ہے، کیا بری نیت ہے جس سے یہ عمل بگڑ سکتا ہے۔ دیکھو، ہے تو محض ایک دنیا کا کام ہے، عبادت تو ہو جاتا ہے نیت سے، لیکن اس میں اخلاص دیکھیے، اخلاص۔ آپ کو یاد ہوگا، حکایات صحابہ میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے وہ مسلمان جو غلام تھے
اور غلام ہونے کی وجہ سے اپنے آقا اور اپنے مولا اور مالکوں کا ظلم برداشت کرتے تھے۔ جو غلام ہونے کی وجہ سے ظلم زیادتی تھی وہ تو تھی ہی، لیکن ایک ظلم اور ایک زیادتی تھی مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے کئی غلام خریدے اور ان کو آزاد کر دیا۔ تو وہ غلام خریدتے رہے، آزاد کرتے رہے۔ اس وقت مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کتنے خریدے، کتنے آزاد کیے، لیکن جتنی بات مجھے یاد ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس پر ان کے والد ابو قحافہ، بلکہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بوڑھے تھے اس وقت وہ، یہ انہوں نے کہا اے ابو بکر، جب تو غلام خرید کر آزاد ہی کرتا ہے تو مضبوط قسم کے، جوان قسم کے ہٹے کٹے غلام خرید اور ان کو آزاد کر۔ اور یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جو آدمی غلام آزاد کرتا تھا وہ غلام اسی کے خاندان کا، اسی کے گھر کا آدمی سمجھا جاتا تھا، اور مصیبت کے وقت میں، آڑے وقت میں وہ اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ تو اگر غلام آزاد ہی کرنا چاہتا ہے تو مضبوط جوان ہٹے کٹے قسم کے غلام خرید اور ان کو آزاد کر، تاکہ برے وقت میں اور آڑے وقت میں وہ تیرے کام آئیں۔ یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری غلام خرید کر آزاد کرنے کی ایسی کوئی نیت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے۔ تو میرے دوستو دیکھو، بظاہر یہ کوئی عبادت اور اتنا بڑا کام نہیں نظر آتا، لیکن اچھی نیت کی وجہ سے اور بالکل خالص اللہ کی رضا کے واسطے یہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ایک آیت شریفہ قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ واللیل کی آخری آیت کیا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں بات بار بار کہوں گا، اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے، دنیا کے سب کاموں میں بھی اور خاص طور سے عبادت میں۔ دیکھو ایک مثال بتاتا ہوں میں آپ کو، آپ علماء سے بھی سنتے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نماز کی جو لمبی چوڑی نیت ہم زبان سے کرتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، بلکہ صرف دل میں یہ سوچ لینا کہ میں آج فجر کی نماز، فجر کے فرض پڑھتا ہوں، بس اتنا کافی ہے، سوچ لینا، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اتنا سوچ لینا کافی ہے کہ میں فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس میں ہم وہ کئی چیزیں کہتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا میں اس وقت، ان میں سے ہم کہتے ہیں اللہ کے واسطے، ہمارے 4 رکعت 2 رکعت نماز فجر، وقت فجر کا پڑھوں اللہ کے واسطے، تو یہ ایک جملہ ہم کہتے ہیں، حالانکہ اس کا نیت سے کوئی تعلق نہیں، اس کے بغیر نیت درست اور نماز درست، لیکن پھر یہ بزرگوں نے اور علماء کرام نے نماز سے پہلے سوچنے کے لیے کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے تاکہ اس وقت ہماری نیت ٹھیک ہو جاوے، ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں، کہ اللہ کے واسطے پڑھ بھی رہا کہ نہیں۔ ہاں دیکھو کل مولوی صاحب نے پڑھا تھا عصر کے بعد ایک کہ قربانی سے پہلے جب قربانی کے جانور کو لٹا لو تو اس وقت یہ دعا پڑھو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا
ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. یہ پڑھنا چاہیے. دیکھو دوستو، یہ آیت شریفہ ہے، اس ساری آیت کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ میرا یہ کام خالص اللہ کے لیے ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ کیا اس کی طرف جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا. اسی میں آگے چل کر ایک جملہ ہے ان صلاتی، کہ میری نماز، و نسکی، اور نسک سے حج بھی مراد ہوتا ہے، قربانی بھی مراد ہوتی ہے، اور میرا حج اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یوں کہتے ہیں کہ نماز کے واسطے کھڑے ہو کر اگر یہ پڑھ لیں اچھا، اور یہ بھی اسی لیے کہ نیت مستحضر کر لیں، نیت تازہ کر لیں کہ میں کس نیت سے پڑھ رہا ہوں. یہ تو بھائی عبادتوں میں تو خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ان کی نیت ہونی چاہیے، اور اللہ نے اس عمل پر جو ثواب رکھا ہے اس کی نیت بھی کر لیں تو اچھا ہے، کوئی حرج کی بات، لیکن کوئی بری نیت نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر قربانی کا وقت ہے، خاص طور سے اس وقت وہ آیت پڑھی گئی تھی، ہاں، تو نیت کس کی کرو؟ اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، مجھے صاحب نصاب بنایا ہے، تو میں اللہ کی اس دی ہوئی دولت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے واسطے میں قربانی کرتا ہوں. ایک نیت ہو گئی، یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے اللہ نے جو دیا ہے تو میں اس کا شکر ادا کرنے کے واسطے قربانی کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے واسطے قربانی کرتا ہوں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے واسطے یہ قربانی کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے واسطے قربانی کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے واسطے قربانی کرتا ہوں. یہ بہت ساری اچھی نیتیں ہو گئی، تو ان سب اچھی نیتوں کا انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور بری نیت اس میں کوئی بھی شامل نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل نہیں شامل ہونی چاہیے. یہ ہاں، اور دیکھو فلانا آدمی ہے ہر سال بہت تکڑا بکرا کرتا ہے، وہ 25-30 ہزار روپے کا، بس لوگوں کی زبان سے یہ کہلوانے کے واسطے وہ ہر سال ایسا ہی کرتا ہے. تو دیکھو واجب تو اس کے ذمہ سے ادا ہو ہی جاوے گا، لیکن اسے ملنے ملانے کا کچھ نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس نیت پر اس کی اور پکڑ ہو جاوے، اور کتنی بڑی ہو جاوے اللہ بہتر جانے. یہ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے اچھی نیت ایک ہو سکتی ہے، بری نیت بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، اور جس طریقے سے ہر اچھی نیت پر ثواب ملے گا، اسی طریقے سے ہر بری نیت پر سزا ہوگی. تو اپنے ہر عمل کو، قربانی سمیت اپنے ہر عمل کو خالص رکھنا چاہیے، اور ہر عمل میں اچھی نیت رکھنی چاہیے، اچھی نیت رکھنی چاہیے. دیکھو کیا وقت ہو گیا؟ اشراق کا وقت ہو گیا جی، 5 منٹ ہیں. اچھا جی، دیکھو یہ سب باتیں آپ کے سامنے آئی، حاصل تو آپ سمجھ ہی گئے. اب ایک کام جو میں نے بتا تو دیا آپ کو، اور پھر میں دوبارہ لوٹ آ رہا ہوں. اب اس تلاش میں رہا کرو، اور یہ معلوم کیا کرو کہ میں اس عمل میں اچھی نیت کیا کیا کر سکتا ہوں، اور پھر اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ. اور جب یہ سارا معاملہ سن لیا آپ نے، تو آپ یوں سوچو کہ اللہ 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 قبول فرماوے، اللہ قبول فرماوے، تو ہر عمل پر ثواب ملے گا. کھانے پر، سونے پر، کسی کو پیار محبت سے سلام کرنے پر، بلکہ کسی کا دل خوش کرنے کے واسطے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے پر، ہر عمل پر ثواب ملے گا، ہر عمل پر ثواب ملے گا اچھی نیت کے ساتھ.
تو اچھی نیت کے ساتھ عمل کریں اور اچھی نیت جان لیں، انشاءاللہ العزیز ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب۔ اور ہر عمل کو بری نیت سے پاک رکھیں، ہر عمل کو بری نیت سے پاک رکھیں۔ اس میں جو بھی بری نیت، قربانی میں جو بھی بری نیت ہو سکتی ہے یہ، اور نیت کا پتہ تو اللہ ہی کو ہے، کسی کو چلتا نہیں پتہ اس کا۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جو نیت کا پتہ دے دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص نے 80,000 روپے کی جھوٹی خریدی قربانی کرنے کے واسطے، پھر اس کو نہلایا، اس کے جسم پر تیل ملا، اور اس کے پیروں میں کیا ہے وہ جھاؤریاں سی پہنائی، اور اس کے گلے میں پھول ڈالے، ہار ڈالے، اور پھر اس کو وہ گھمانے کے لیے نکلا ہے۔ چاہے وہ محلے میں گھما رہا ہے یا اور عام سڑک پر گھما رہا ہے۔ اب اس عمل سے کیا سمجھا جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ نیت اچھی نہیں ہے، نیت اچھی نہیں ہے، اور یہ نیت، یہ عمل اس بری نیت کا پتہ دے رہا ہے، اور اس بری نیت سے ہی یہ عمل برا ہو گیا، اسی واسطے منع کیا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں چلو یہ بات بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد بس ایک بات بتا کے میں آپ کو اس کا معاملہ مضمون پورا کرتا ہوں۔ اپنی نیت کی حفاظت بہت مرتبہ دشوار ہو جاتی ہے۔ انسان کی طبیعت اور فطرت الگ ہی ہے۔ میں روزانہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتا ہوں اور میرے دل میں کوئی خیال نہیں، بس میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اب ایک آدمی ہے، بھائی مول صاحب بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں آپ قرآن پاک۔ بھائی ہر ایسی پابندی ہوتی نہیں، بس میرا نفس پھول جاوے گا۔ میرے دل میں کوئی خیال نہیں تھا پہلے سے، لیکن اس کی دو بات کہنے سے پتہ نہیں کیا کا خیال میرے دل میں آ گئے۔ جی تو ایسے اپنی نیت کی حفاظت کے واسطے خاص طور سے نفل کام تنہائی میں کرنے چاہیے۔ چھپا کر نہیں کہا میں نے، بلکہ تنہائی میں کرنے چاہیے، تاکہ اپنی نیت کی حفاظت رہے اور دوسروں کے دیکھنے سے، دوسروں کے کہنے سے نیت میں بگاڑ نہ پیدا ہو جائے۔ اسی واسطے نفل اور سنتوں کا زیادہ ثواب گھر میں ہے، زیادہ ثواب گھر میں ہے۔ تو اپنی نیتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کی ایک صورت یہ ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ نفل کام تنہائی میں کریں، اور بلا ضرورت زبان سے اس کا اظہار نہ کریں، بالکل اظہار نہ کریں۔ دیکھو کچھ تو بیچارے سیدھے بھولے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، نیت ان کی اچھی ہوتی ہے، نیت بری نہیں ہوتی، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ حج کر کے آویں گے، اب بار بار ذکر کریں گے کہ عرفات میں ایسا ہوا تھا، اور منی میں ایسا ہوا تھا، اور مکے میں ہم نے ایسا دیکھا تھا، اور مدینے میں ہم نے ایسا دیکھا تھا۔ یہ ہے تو دیکھو کچھ لوگ تو بھولے ہیں، وہ بات کہہ رہے ہیں، نیت ان کی وہ بری نہیں ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ سب اپنا حاجی ہونا ظاہر کرنے کے واسطے کرتے ہیں۔ اب تک کسی کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا، اب پتہ چل جائے گا سب کو کہ ہاں بھائی یہ حج کر کے آ چکے ہیں، حج کر چکے ہیں، اور سب کو نہیں پتہ چلے گا تو اس مجلس والوں کو تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اس واسطے بے ضرورت، بلا ضرورت کبھی اپنے نیک عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بچی میں تو ہمیشہ 3:30 بجے اٹھ جاتا ہوں، ہمیشہ 3 بجے اٹھ جاتا ہوں میں تو، اور بس پھر صبح تک نفلوں میں تلاوت میں ہی رہتا ہوں۔ بھائی ضرورت کیا پڑی اس کی ضرورت کیا پڑی؟ کیوں کہا آپ نے ایسا؟ تو ظاہر بات ہے کہ نیت کا کچھ بگاڑ ہے۔ چلو نیت کا کوئی بگاڑ بھی نہیں ہے تو بھی بلا ضرورت اظہار نہ کرنا چاہیے۔ یہ اسی واسطے جو حدیث پاک آپ نے سنی ہے، آج آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے گی کہ اللہ کے غضب اور غصے کو بجھاتا ہے صدقہ چھپا کر کرنا۔ کتنا چھپا کر کرنا کہ دائیں ہاتھ سے وہ دے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ محض ایک مثال ہے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو
یہ جو چھپا کر دیا جاتا ہے اور اتنا چھپا کر دیا جاتا ہے اور اتنا چھپا کر دینے کا جو حکم ہے یہ اسی لیے کہ اپنی نیت میں بگاڑ نہ آئے۔ چلو بات پوری ہو گئی، اور اب میں نے پوری مجلس میں اس وقت جو باتیں بتائی آپ کو وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت مرتبہ اچھے عمل سے، اچھی نیت سے ہی ثواب مل جاتا ہے، چاہے آدمی وہ کام نہ بھی کرے۔ اس لیے اپنی نیت اچھی اور اپنے جذبات اچھے ہونے چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات، جتنے مباح کام ہیں، یعنی ہماری ضرورت کے ہیں، جائز کام ہے، وہ عبادت نہیں ہے، مباح کام ہے، مباح کام ہے، تو ان میں اچھی نیت کر لو، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی، دیکھو بات تو میں چور کر رہا ختم کر دی تھی، لیکن ایک بات یاد آ گئی مجھے، اس سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوگا اور جو میں بات بتا رہا تھا وہ بھی پکی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز پڑھ کے اشراق کے وقت تک ایک جگہ بیٹھے رہو اور وہاں ذکر میں مشغول رہو، اور پھر اشراق کا وقت جب ہو جاوے تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھو، تو اس پر ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حضرت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فجر کی نماز پڑھ کر ٹہلنے کے لیے نکل جاتے تھے ہمیشہ، اور وہ ٹہلنے میں بھی قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے، حافظ تھے، پڑھتے رہتے تھے، اور یوں فرماتے تھے کہ ٹہلنے کے واسطے نکلنا اس نیت سے ہے تاکہ میری صحت و قوت برقرار رہے۔ ضروری ہوتا ہے خاص طور سے ان لوگوں کے واسطے جو بیٹھ کر کام کرتے ہیں، چلنا پھرنا جسم کی حرکت سے، اور تو جسم کے خون کا دوران اچھا ہوتا ہے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اور میں جتنے نیک کام کرتا ہوں، وعظ کا، تقریر کا، فتویٰ دینے کا، تصنیف کرنے کا، جو بھی نیک کام کرتا ہوں ان پر مجھے قوت طاقت حاصل ہو جائے۔ تو پھر یوں فرماتے تھے کہ اس نیت کے ساتھ ٹہلنا وہ اشراق کے وقت تک اشراق کی نیت سے پڑھنے کی نیت سے بیٹھے رہنے سے افضل ہے۔ تو بہرحال نیت کا اتنا فرق ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی مباح کام ہیں، جائز کام ہیں، یہ صبح کا وہ ٹہلنا ہی ہے، ورزش کرنا ہی ہے، اس میں بھی اچھی نیت کر لو، جیسے کہ ابھی معلوم ہوا۔ ایک بات بتائی، اور دوسری کیا بات بتائی؟ تیسری بات یہ بتائی کہ ہر عبادت کے اندر بالکل خالص نیت ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسری بری نیت کی آمیزش و ملاوٹ نہیں ہونے چاہیے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بتایا کہ اپنی نیت کی حفاظت، اپنے اخلاص کی حفاظت کرنی چاہیے، اور نفل